ایک شخص شدید تنگدستی کی حالت میں مبتلا ہو گیا۔ قرض بڑھتے بڑھتے 500 دینار تک جا پہنچا اور وہ اسے ادا کرنے سے عاجز ہو گیا۔ قرض خواہوں نے تقاضے تیز کر دیے تو وہ ایک تاجر کے پاس گیا اور اسی رقم کا قرض لے کر پرانے قرض ادا کر دیے، اس شرط پر کہ مقررہ وقت پر واپس کرے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور اس کے حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ جب ادائیگی کا دن آیا تو اس کے پاس ایک درہم بھی نہ تھا۔ اس قدر پریشان تھا اور ساتھ میں بیوی بھی پریشان حال بیٹھی تھی۔ سوچ میں تھے دونوں کہ آخر تو کریں گے کیا۔ آخر کار وہ چلا ہی جاتا ہے کیونکہ تاجر اسے عدالت میں لے جاتا ہے اور اس کی شکایت عدالت میں کر دیتا ہے اور قاضی نے حکم دے دیا اسے قید کیا جائے جب تک قرض ادا نہ کرے۔ اس شخص نے قاضی سے عرض کی، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دوں، وہ پریشان نہ ہوں۔ قاضی نے پوچھا، ضمانت کون دے گا کہ تم واپس آؤ گے؟ اس نے جواب دیا، میری ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں واپس نہ آؤں تو گواہ رہنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ خیر، قاضی نیک دل تھا، اس نے یہ ضمانت قبول کر لی اور اسے جانے دیا۔ وہ گھر آیا، بیوی کو سارا حال سنایا۔ بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ خیر، بیوی صالحہ تھی، اس نے کہا، جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ضامن بنایا ہے تو آؤ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ دونوں میاں بیوی پوری رات درود شریف پڑھتے رہے یہاں تک کہ نیند آ گئی۔ اسی رات اس شخص نے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتے ہی شہر کے والی کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے۔ اگر وہ نشانی مانگے تو اسے کہنا، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر رات مجھ پر 1000 بار درود بھیجتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کل رات وہ گنتی میں الجھ گیا تھا، مگر اسے بشارت دینا کہ اس کا درود مکمل قبول ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص والی کے پاس پہنچا، سلام کیا اور سارا پیغام سنا دیا۔ والی نے پوچھا، تمہارے قرض کی مقدار کیا ہے؟ اس نے کہا، 500 دینار۔ والی نے نشانی پوچھی تو اس نے دونوں باتیں بیان کر دی۔ یہ سن کر والی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بولا، تم سچ کہتے ہو۔ اس نے فوراً 500 دینار بیت المال سے دلوا دیے، پھر اس سے اپنی طرف سے 2500 دینار مزید دے کر کہا، یہ تمہارے لیے انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے بدلے۔ وہ شخص خوشی سے جھومتا ہوا قاضی کے پاس پہنچا تاکہ قرض ادا کرے، مگر وہاں پہنچ کر حیران رہ گیا۔ قاضی پہلے سے ہی ایک تھیلی لیے کھڑا تھا اور کہنے لگا، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں اور یہ 500 دینار میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہیں، کیونکہ میں نے بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم اس کی مدد کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری مدد کی جائے گی۔ اب بھی وہ حیرت میں ہی تھا کہ تاجر بھی آ گیا اور بولا، میں نے اسے معاف کر دیا اور یہ 500 دینار میری طرف سے ہدیہ ہے، کیونکہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہی بشارت سنی کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو مجھے قیامت کے روز معاف کیا جائے گا۔ وہ شخص جب وہاں سے نکلا تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ قرض ادا کرنے آیا تھا مگر اللہ کی رحمت سے 4000 دینار لے کر لوٹا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ سنایا۔ دونوں کی آنکھیں شکر سے بھر گئی اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور سجدے ادا کیے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ درود پاک صرف الفاظ نہیں بلکہ رحمتوں کا خزانہ ہے۔ جب انسان ہر طرف سے پریشان ہو جائے، راستہ بند ہو جائے، قرض بڑھ جائیں، دل پہ سکون ہو جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، تب بھی اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ درود شریف کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ درود شریف کی برکتوں سے ہی تو پریشانیاں بھی حل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بے سکون دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلات کے راستے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کے نصیب بدل سکتے ہیں۔ اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر اس کے پاس یقین تھا، درود پاک تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا، اور پھر اللہ نے ایسے راستے کھولے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اس لیے آج سے ہم بھی کوشش کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. کیا پتا ہماری کون سی مشکل، کون سا غم، کون سی پریشانی درود شریف سے کی برکت سے ختم ہو جائے. اگر آپ کو میرا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل روشن دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی خوبصورت اسلامی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین.